اکثر لوگ نا زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں جب ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، یا ان کا من پسند شخص ان کو نہیں مل رہا ہوتا، یا کوئی دعا چیز جو وہ چاہتے ہیں بڑی شدت سے اپنی زندگی میں لانا وہ نہیں پوری ہو رہی ہوتی۔ تو اکثر لوگ، بلکہ اکثر نہیں بہت لوگ، اس کے اوپر مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس ویڈیو میں نا ایک بڑی، جو مجھے بہت دیر سے ایک سمجھ آئی چیز اور اس کے بعد سکون میں زندگی آ گئی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، یہ اللہ کس لیے لاتا ہے؟ اور اصل میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ان سب چیزوں کا؟ دیکھیں، آپ ایک چیز کے اوپر تو بہت کلیئر ہے نا کہ اللہ کی رضا جو ہے، یا اللہ جو آپ کے لیے چاہتا ہے وہ برا نہیں ہو سکتا، یہ سارے مانتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جب کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے، یعنی ایک فیصلہ میرا تھا، ایک میری خواہش تھی، یا ایک میری اسٹریٹجی تھی، یا ایک میرا پلان تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کوئی اور ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے جو ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اب وہ کیا اس کی ریزن تھی؟ کیا وہ میرے لیے بہتر تھا؟ نہیں تھا؟ یہ میرا اتنا تو حافظہ نہیں ہے نا، آپ کا ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ ہم تو کل کا دن پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے کیا کل بتا سکتے ہیں؟ یہ یہ نقطہ تھوڑا سا غور کریں اس کے اوپر، کہ آپ کی، میں بتاتا ہوں کہ میری اور آپ کی کیا کیپیسٹی ہے۔ آپ کل کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں کہ کل آپ کا کیسا، صبح آپ کہاں جائیں گے؟ جو آپ نے پلان کیا ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم لوگ وہ اس پہ ویدر اپڈیٹس تو آ جاتی ہیں اس کے اوپر، لیکن پھر بھی کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ویدر اپڈیٹس آنے کے باوجود بھی اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بارش نہیں ہوتی، وہ دکھا رہا ہے کیلنڈر، ٹیکنالوجی دکھا رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے دن کے لیے کیا کچھ سوچا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے گو پلان نہیں جاتا آپ کا دن۔ تو آپ اور میں جو کہ اگلے دن کے بارے میں پریڈکشن نہیں کر سکتے، ہم اپنے آنے والے 1 مہینہ، 6 مہینے، 1 سال، 10 سال، ہم اس کے بارے میں کیسے شور ہو سکتے ہیں؟ اور ہم کیسے ایک فیصلہ لے سکتے ہیں کہ یار یہ کرنے سے میں اپنے 10 20 سال سیکیور کر لوں گا؟ نہیں ہو سکتا نا ایسے۔ تو پھر کیوں ہم اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا جن چیزوں میں ہوتی ہے، ہم ان کو کیوں اچھے طریقے سے مانتے نہیں ہیں؟ ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ اور اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ اگر بندے کو ہر وہ چیز مل جائے جو وہ جیسی چاہتا ہے، اگر اس کو وہ چیز ویسی ہی ہو بہو ملنا شروع ہو جائے، تو وہ اپنی حدود توڑ کے ان حدود میں سے باہر نکل آئے گا۔ کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ خوشیاں انسان کو نافرمان بنا دیتی ہیں۔ آپ ابھی اپنے بارے میں سوچ لیجئے، آپ کمپیریزن کیجئے کہ آپ اللہ کو سب سے زیادہ خوشیوں میں یاد کرتے ہیں یا غم کے حالت میں یاد کرتے ہیں؟ آپ اللہ کے قریب اپنے آپ کو زیادہ محسوس خوشیوں میں کرتے ہیں یا غم کی حالت میں کرتے ہیں؟ آپ اللہ کے قریب جو ہے زیادہ تڑپ سے تب جانا چاہتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں، یا تب جانا چاہتے ہیں جب آپ کو کوئی آزمائش یا تکلیف آئی ہوتی ہے؟ یہ غم ہی تو ہوتے ہیں جو اس کو اس ذات سے ملواتے ہیں، یہ غم ہی تو ہوتے ہیں جو اللہ کی صحیح پہچان کرواتے ہیں، یہ غم ہی ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری زندگی میں ایکسپوز کرتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں، عمر یہ لوگ نہیں بلکہ اللہ ہے۔ عمر یہ لوگوں سے سہارے نہیں لگانے تم نے، لوگوں کی یہ اوقات نہیں ہے عمر، اللہ ہے۔ ہر چیز میں اللہ ہے، تمہیں اس کے پاس جانا ہے، ڈائریکشن غلط ہے۔ اور یہ سب کون کرواتا ہے؟ یہ غم، تکلیفیں، آزمائشیں، رنج، یہ جب آپ نے ان چیزوں کو گلے لگانا شروع کر دیا اور آپ نے ان چیزوں پہ خوش ہونا شروع کر دیا، جب کوئی تکلیف آئے، کوئی غم آئے، کوئی آزمائش آئے، خوش ہو جایا کریں کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنے لگا ہے۔ تو اسی لیے غموں سے پریشان نہ ہوا کریں، یہ تو بہانے ہوتے ہیں، یہ راستہ ہوتا ہے اللہ کے قریب یا اللہ تک جانے کا۔ اس راستے کے اوپر خوش ہو کے چلا کریں اور مطمئن ہو کے چلا کریں، کیونکہ اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو جیسے اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے، تو آپ تو اپنی حدود سے باہر نکل جائیں گے۔ انسان کے پاس ذرا سا پیسہ آ جائے، ذرا سے اس کے رشتے بن جائیں، ذرا سے اس کے تعلقات بن جاتے ہیں نا، تو وہ اپنوں سے بھی دور، اللہ سے بھی دور، اور پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے غم جو ہیں ان کو برا مت جانا کریں، ان کو گلے لگایا کریں۔